अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेठी से सवाल। इससे कबल कि मैं सवालों के जवाब देने शुरू करूं, मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा आपसे। एक तो ये कि बहुत से सवाल आते हैं जो कि एक ही मौजू पे होते हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको इकट्ठा करके और उनका जवाब दे दिया जाए। दूसरा ये कि बहुत से सवाल ऐसे भी होते हैं जिनके जवाब या वो मौजू मैंने डिस्कस किया होता है अपने टीवी प्रोग्राम पे, नजम सेठी शो, जो कि चैनल 24 पे आता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर हफ्ते एट 11 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। और उसको फिर यूट्यूब पे वो आपको मिल जाता है। मेरी एक अपनी यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर वो हम लगा देते हैं, नजम सेठी ऑफिशियल। अगर आप टाइप करें नजम सेठी ऑफिशियल तो आपको आ जाएगा, लेटेस्ट प्रोग्राम सामने आएगा। वहाँ भी आप वो देख सकते हैं, उसी किस्म के सवालों के जवाब वहाँ भी होते हैं। और फिर अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं चैनल 24 के यूट्यूब पे, वहाँ भी मेरे वो शोज लगे हुए होते हैं। तो विद दैट इंट्रोडक्शन अब मैं शुरू करता हूँ आपका पहला सवाल इस दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तैमूर है। सर मेरा क्वेश्चन कोरोना वायरस से रिलेटेड है। सर आजकल काफ़ी रूमर सुनने को मिल रहे हैं कि जो आजकल डेथ्स हो रही हैं, चाहे वो कोरोना वायरस की वजह से हो रही हो या किसी भी और वजह से हो रही हो, उन्हें डॉक्टर्स लेबल कर रहे हैं कि वो कोरोना वायरस की वजह से हो रही हैं। और इसके पीछे मकसद ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से एड ज़्यादा मिलेगी या फिर पर पर्सन भी एड मिलेगी। तो ये बात सच है या एक होक्स है? देखिए, थैंक यू। मैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ फैक्ट्स पहले मैं बयान कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इस किस्म के रूमर्स कहाँ से आ रहे हैं और क्या इनमें कोई हकीकत है कि नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना डेथ्स जो हैं वो ऑफिशियली अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। अगर 100 डेथ्स हो रही हैं तो रिपोर्टिंग सिर्फ 20 की या 25 की या 30 की हो रही है। उसकी दो वजूहत है। एक तो हुकूमत ये नहीं चाहती कि इतने बड़े पैमाने पे ये लोगों को पता चले कि इतना सीरियस ये संजीदा इशू है, बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि लॉकडाउन नहीं करना, और क्योंकि लॉकडाउन नहीं किया तो ये इसलिए ये हो रहा है और स्पाइक्स आ रही हैं। अब वो और बहस है कि जी लॉकडाउन क्यों नहीं किया, मईशत को क्या वगैरह वगैरह, वो छोड़ दीजिए उनको। अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, गवर्नमेंट जो है वो उसके इंस्ट्रक्शंस हैं टू डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स के अंडर रिपोर्टिंग करें। अगर कोई बंदा आता है और वो कोरोना वायरस की वजह से एडमिट हो जाता है और फिर वफात पा जाता है तो उसको एज अ कोरोना डेथ जो है अंडर रिपोर्टिंग करें। कहते हैं जी हार्ट अटैक हो गया, लंग फेलियर हो गया वगैरह वगैरह, या सिंपली हैंड ओवर द बॉडी एंड चुप कर जाएं, आप बताएं ना कुछ। तो ये तो अब वाज़ेह डेवलप, ये समझ आ गई है हम सबको कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। अच्छा, और अगर ये फुल रिपोर्टिंग हो रही होती तो वो ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है कि अगर जितने लोग कोरोना से वफात पा रहे हैं, अगर उसके ऊपर को पैसे मिल रहे होते हुकूमत को फ्रॉम सम इंटरनेशनल एजेंसी, तो फिर तो वो शायद ओवर रिपोर्टिंग करते। 100 है तो कहते 200 है तो ऐसी बात नहीं है, वो अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग वफात पा रहे हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं वो तो कोरोना के ही होते हैं, मगर जो एक्चुअल डेथ होती है वो किसी न किसी फेलियर से हो जाती है। फॉर एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अब वो कोरोना की वजह से हुई या पहले ही कोई प्रॉब्लम था। हार्ट डिजीज़ है, आपको हार्ट अटैक हो जाता है ड्यूरिंग दी व्हेन यू आर पॉजिटिव। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टेस्टिंग ही नहीं करा रहे, घर बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ वजूहत की बेसिस पे वो नहीं करा रहे टेस्ट अपना। वो समझते हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि हमारे घर में ये है या हम क्वारंटीन नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, और वहाँ कुछ वफात हो जाती है तो लोग नहीं रिपोर्ट करते कि ये कोरोना की वजह से हुई है। अच्छा, अगर अगर उन लोगों को कुछ 4 पैसे मिल रहे होते टू रिपोर्टिंग तो फिर वो भी रिपोर्ट करते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई ताल्लुक कि जी डेथ्स हो रही हैं, रिपोर्टिंग की जा रही है और उससे पैसे मिल रहे हैं, या किसी को फैमिली को मिल रहे हैं या हुकूमत को मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब क्यों ये बात चली क्यों? ये बात चली इसलिए बिकॉज अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने WHO को भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी अप्लाई किया था, वर्ल्ड बैंक को भी कहा था, IMF को भी कहा है कि जी हमारे यहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है और हमें कुछ थोड़ी हमारी इमदाद की जाए। और IMF खसूसन और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने इनके प्रोग्राम्स हैं टू हेल्प कंट्रीज़
جہاں اس قسم کے بڑے سیریس پرابلمس ہیں ان کو کوئی امداد دی جائے, کوئی گرانٹس دیے جائیں, کوئی لو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کوئی لون دے دیا جائے یا اینڈ سو آن. تو ابھی ورلڈ بینک کی طرف سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے بھی فنڈز ہیں ٹو ہیلپ کنٹریز جن کے ہاں کرونا کا ایشو ہے اور ہیلتھ فیسلٹیز لیکنگ ہیں. تو اس سلسلے میں ابھی حال ہی میں آئی ایم ایف نے آپ کو کوئی 1.8-1.9 بلین ڈالرز کا اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کو فسکل سپورٹ دیں گے بیکاز یو آر ہیونگ ڈیفیکلٹیز, آپ کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے, آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں آپ کے پاس پوری, سو ویل گیو یو سم منی. تو میرا خیال ہے وہاں سے یہ بات چلی کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ شاید پیسے لے رہی ہے فار ڈوئنگ سم تھنگ. ایسی بات بالکل نہیں ہے. نو ڈائریکٹ منی گرانٹس آر بینگ گیون فار کرونا پیشنٹس آف کنٹریز جہاں کرونا کی بڑے پیمانے پہ انفیکشنز بڑھ رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. السلام علیکم سر, محمد اکبر بہاولپور سے. سر یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اور جس کا انہوں نے شہزاد اکبر کو نومینیٹ کیا ہوا ہے حکومت پاکستان نے, وفاق نے, تو کیا اس کا کیا لیگلی کور کیا ہے کہ یہ اس کو کس طرح ایک قانونی شکل ہے اس کی کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا؟ اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اب سپریم کورٹ کے اندر یہ مختلف جج حضرات نے بھی یہ سوال پوچھا ہے فاروق نسیم صاحب سے, جو لا منسٹر ہیں, جو کہ ریزائن کر کے آج کل شہزاد اکبر صاحب اور گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو شہزاد اکبر صاحب کوئی اس میں اچھا جواب نہیں دے سکے. ان کا بیسک جواب یہ تھا کہ جی یہ کسی قانون کے تحت نہیں بنا, یہ ایک رولز جو ہیں گورنمنٹ کے ہر ادارے کے رولز ہوتے ہیں, تو وہ رولز کو تحت اس کو بنایا گیا ہے ایسٹ ریکوری یونٹ, اور اس کی کوئی قانونی اس قسم کی حیثیت نہیں ہے جس کی پارلیمنٹ یا لا کی ہوتی ہے یا آرڈیننس کی ہوتی ہے, مگر رولز جو ہیں اس کے اندر بنتے ہیں, رولز بنتے ہیں کہ اس کو ایسے کرنا ہے, اس کو ایسے کرنا ہے, اس کو ایسے کرنا ہے. تو ایک تو یہ کہ رولز کے مطابق کون سے رولز ہیں وہ کہتے ہیں ہم بتا دیں گے آپ کو. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے رولز ہیں, پرائم منسٹر کے اپنے آفس کے رولز ہیں, اینڈ سو آن, کیبنٹ کے کوئی رولز ہیں. نمبر 2, تو اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ کے جج حضرات نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ شہزاد اکبر صاحب کے اگلا پچھلا کو بتا دیجیے. تو اس کے بارے میں بھی کچھ بہت سے سوال ہیں کہ یہ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ان کی کیا اس پہ ایکسپرٹیز ہے. تیسری چیز یہ پوچھی گئی ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ صرف ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے یہ اس نے کیا کیا اب تک, اور جو کام ایف بی آر کا ہے وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, جو کام ایف آئی اے کا ہے وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اچھا, یاد رہے کہ گورنمنٹ نے ایک اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایسٹ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر صاحب کو انچارج آف ایف آئی اے بھی بنا دیا. حالانکہ ایف آئی اے انڈر انٹیریئر منسٹری آتی ہے, انہوں نے کہا کہ وہ تو ہوتا رہے گا مگر ایسٹ ریکوری یونٹ بٹوین دی انٹیریئر منسٹری اینڈ ایف آئی اے ان کو کھڑا کر دیا. تو اور یہ کہ بھی ایف آئی اے جو ہے ان کو رپورٹ کرے. اچھا, ایف آئی اے تو از اے کانسٹیٹیوشنلی ایک قانون کے تحت وہ ان کا آرڈر, ان کا رٹ ہے, اور جو بھی کچھ کرتے ہیں دے پروٹیکٹڈ بائی لا. تو یہ بھی ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا کہ یہ آپ نے ان کے درمیان کیسے کر دیا, وہ کس قانون کے تحت کیسے کیا. اور پھر یہ سوال پوچھا گیا کہ شہزاد اکبر صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تو بڑا کچھ اکٹھا کر لیا ہے, اور یہ بھی نہیں ہمیں پتہ چل رہا کیسے کیا ہے, اور وہ بھی بتایا جائے, اور کس قانون کے تحت انہوں نے یہ اکٹھا کیا ہے, اور وہ کام جو کوئی اور نے کسی نے کرنا ہے وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, اور وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے. اور یہ کہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے اور کون سے اثاثے لوگوں کے ڈھونڈے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو لگایا گیا تھا تاکہ یہ جو چھپے ہوئے ایسٹس ہیں پناما کے یا کسی اور کے, اس میں مدد کریں جو ایگزسٹنگ ایجنسیز ہیں, خواہ وہ آئی ایس آئی ہے یا ایف آئی اے ہے یا آئی بی ہے, تو انہوں نے اور کیا اکٹھا کیا؟ کوئی ہمیں بتائیں نا ان کا ریکارڈ لا کے کہ ضرور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا 2-3 اپوزیشن لیڈرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ابھی تک ریکوری کتنی ہوئی ہے؟ سال سے زیادہ ہو گیا ان کو, ان کا آنا جانا, کبھی لندن جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو انہوں نے کیا ہے ابھی تک, اور جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہم نے سامنے رکھا جائے, اور اس کی حیثیت, قانونی حیثیت بھی ہمیں ایکسپلین کی جائے کہ یہ کر بھی سکتے تھے, نہیں کر سکتے تھے, and so on and so forth. تو اب آج کل یہ بڑے مشکل سوال کھڑے ہو گئے ایسٹ ریکوری یونٹ کے اوپر اور شہزاد اکبر صاحب کے اوپر, اور یقینی طور پہ فاروق نسیم صاحب نے کچھ ٹائم مانگا ہے کہ ان کو جواب دینے کے لیے. ابھی تک صرف ایک جواب ملا کہ یہ کسی قانون کے تحت نہیں بنا
ایسڈ ریکوری یونٹ. کسی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے شہزاد اکبر صاحب کو ہائر نہیں کیا گیا, اور بس آ گئے ہیں, لگا دیے گئے ہیں. رولز کے مطابق ایک نوٹیفیکیشن نکل آیا کہ جی ایک ایسڈ ریکوری یونٹ بن گیا ہے جس کا تعلق پرائم منسٹر کے آفس کے ساتھ ہے. پھر ان کو مختلف چیزوں کے اوپر لگا دیا گیا ہے, اور وہ کیسے اکٹھے کر رہے ہیں, کون ان کو رپورٹنگ کر رہا ہے, کہاں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, کون سی منسٹری کے اندر یہ آتے ہیں, اینڈ سو آن, کچھ پتہ نہیں. آگے جا کے اس کے اوپر ہمیں یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا. سیٹھی صاحب، ثاقب بات کر رہا ہوں چائنا سے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال تھوڑا سا میرا لمبا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ جو پچھلے دنوں بلکہ جو پاکستان میں پاور سکینڈل کے بارے میں کہ جی آئی پی پیز اتنا ہمارا پیسہ کھا جاتی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو سارے میڈیا کے اندر صرف ایک وہ خوا بنا ہوا ہے نا کہ اتنے پیسے وہ لے جاتے ہیں اور اتنے کھا جاتے ہیں. تو سیٹھی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اصل ریزن ہے اس کو ہمارا میڈیا یا یہ جو اینکرز ہیں وہ کیوں نہیں اس کو ڈسکس کرتے؟ کہ مطلب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ آئی پی پیز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. ہمارا جو جتنا بھی یہ جو بجلی کا سسٹم ہے اس کا سلوشن تو جو ہے وہ ڈیم ہے، کہ جب تک ہم ڈیم نہیں بنائیں گے تو پھر الٹیمیٹلی ہمیں پھر آئی پی پیز کے پاس ہی جانا پڑے گا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی اگر 2-3 سالوں کے اندر یہ پاور سیکٹر میں کوئی بھی کام نہ ہوا تو پھر 3-4 سال کے بعد پھر ہمیں آئی پی پیز کے پاس جانا پڑے گا. اور جب ہمارے پاس بجلی نہیں ہوتی اس ٹائم آئی پی پیز اچھے ہوتے ہیں، اور جب ہمارے پاس جو ہے نا بجلی آ جاتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ 2-3 سال جو ہے اب ہمارے گزر جائیں گے، تو پھر ہم جو ہے آئی پی پیز وہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ جو جی اتنے پیسے کھا رہے ہیں. تو جب بجلی نہیں ہوتی، جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو وہ تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایگریمنٹ سائن کریں گے نا. تو ڈیم کے بارے میں نہ پچھلی کسی گورنمنٹ نے کوئی کام کیا ہے نہ اس گورنمنٹ نے کوئی کام کیا ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ڈیم جو بنانا ہے یہ تو ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے نا، اس میں 8 سے 10 سال لگتے ہیں. لیکن یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ یہاں پہ کوئی گورنمنٹ بھی 2 سے 3 سال سے زیادہ سٹیبل نہیں رہتی. تو یہ عوام کو ایموشنل کیوں ہمارا میڈیا کرتا ہے ہفتے 10 دنوں کے لیے، اور اصل ایشو جو ہے ڈیم اس کی طرف کوئی نہیں توجہ دے رہا کہ سلوشن تو ڈیم ہے. چلے آج میں میڈیا کو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی. ایک تو یہ غلط فہمی ہے کہ ڈیمز کے ساتھ بجلی جو ہے نا اس کا مسئلہ جو بحران ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے ثاقب صاحب. ڈیمز ریزروارز مینلی بنائے جاتے ہیں جو ان کا ڈیفینیشن ہے بائی ٹو ریزرو پانی. اب وہ پانی جو ہے وہ ایک ریزروار میں آتا ہے، آگے اس کو روک دیا جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے پانی، پھر آپ اس کو کیلیبریٹ کر کے پانی کو چھوڑتے ہیں. وہ اس لیے ڈیمز بنائے جاتے ہیں اس کے 3 مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہائی ایریا میں ویلی کے اندر کہیں سمندر پہاڑوں میں ایک جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پانی اکٹھا کیا جاتا ہے، اور آگے جا کے ایک ڈیم بنا دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے اس کو. وہ پانی اس لیے اکٹھا کیا جاتا ہے اور کافی گہرائی میں کہ جب ڈاؤن سٹریم جہاں آپ کو پانی کی ضرورت ہے ایگریکلچر کے لیے، اریگیشن کے لیے، جب وہاں گرمیوں کے اندر شارٹیج ہوتی ہے، سردیوں کے اندر شارٹیج ہوتی ہے. گرمیوں میں تو پانی آ رہا ہوتا ہے، سردیوں کے اندر گلیشیئرز میلٹ نہیں کرتے، پانی کی رفتار اوپر سے نیچے آنی کم ہو جاتی. تو اس وقت پھر ریزروار میں اندر جو پانی گرمیوں کے وقت اکٹھا کیا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ریلیز کیا جاتا ہے تاکہ سارا سال پانی آتا رہے ڈاؤن سٹریم. اور جب پانی اوپر سے پگھلتا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے گرمیوں کے اندر، وہ جب آتا ہے تو وہ ریزروار میں اس کو روک لیا جاتا ہے تاکہ نیچے جا کے فلڈنگ نہ ہو جائے. اب کیا ہوتا ہے، گرمیوں میں بارشیں ہوتی ہیں، پانی اوپر سے آ رہا ہوتا ہے، پگھل رہا ہوتا ہے گلیشیئرز میں، وہ آتا ہے، روکنے کی جگہ نہیں ہے، آتا ہے ایسے کر کے لے کے جاتا ہے، فلڈنگ ہو جاتی ہے اور سمندر میں چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. اور سردیوں میں جب آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اوپر سے گلیشیئرز جو ہے وہ فروزن ہوتے ہیں، قطرہ قطرہ پانی آ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ سارے پاکستان کو یا جہاں بھی آپ نے ان کو وہ اریگیشن کے لیے پانی نہیں ملتا اور فیمین یا شارٹیج ہو جاتی پانی کی. تو یہ اریگیشن سسٹم کے لیے بیسکلی ڈیمز بنائے جاتے ہیں ٹو کنزرو واٹر. جب ضرورت پڑے تو ریلیز کر دیں اور جب نہ ضرورت پڑے تو روک لیں تاکہ فلڈنگ نہ ہو. اچھا، اس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ ہائی لیول پہ ہوتا ہے
پانی جو ہے وہ زمین پہ نیچے جانا ہوتا ہے, لوور لیول پلین میں جانا ہوتا ہے, تو پھر وہ ڈیم کے ذریعے کوئی وہ جب پانی گرتا ہے نیچے تو وہ بناتے اسی طریقے کے ساتھ ہیں کہ وہ جو واٹر فال ہوتی ہے اس کے ساتھ بجلی بھی پروڈیوس ہو جائے, وہ بڑی فورس سے وہ گرتا ہے. اچھا وہ جو بجلی پروڈیوس ہوتی ہے وہ ظاہر ہے وہ تو پھر ایک بائی پروڈکٹ ہو گیا. اب تو وہ بجلی جو ہے وہ اتنی بڑے پیمانے پہ نہیں بنتی, بیکاز وہ جس قسم کی فورس کے ساتھ آپ کو چاہیے وہ سارا وقت نہیں ملتی آپ کو اسی فورس کے ساتھ پانی کو ریلیز کرنا. اب فار ایگزامپل یہ بھاشا ڈیم بننے جا رہا ہے, اگلے 10 سال میں یا 15 سال میں بن جائے گا, 14-15 ارب ڈالر اس کے اوپر لگیں گے, اور بجلی 1500 میگا واٹس, اس سے زیادہ نہیں. مطلب ہے کہ دس از نتھنگ. آپ کی ریکوائرمنٹ جو بجلی کی ہے بائی دا ٹائم یہ آ جائے گا اس وقت تو میگی 30,000 میگا واٹس یا 35 یا 40,000 میگا واٹس کی ضرورت ہوگی. اسی طریقے کے ساتھ منگلہ جو ہے کتنی بجلی بناتا ہے, ناٹ مچ. کالا باغ ڈیم اگر وہ بن جاتا تو اس کے ساتھ سارے یہ مسئلے جو تھے وہ بہتر طریقے سے حل ہوتے. بجلی بھی وہ زیادہ بناتا بیکاز جہاں وہ ہے اور وہاں سے پانی اس کو بھی کنزرو کرتا, فلڈنگ کو بھی کنٹرول کرتا, پانی دینے کو بھی کنٹرول کرتا, اور سب سے بہتر پروجیکٹ تو وہی تھا. مگر اس کے اوپر سیاسی طور پہ بڑے خدشات ہیں پروونسز کے, اور اب الزام بازی شروع ہو گئی ہے کہ کل کو پنجاب نہ ہمارا پانی روک لے, یہ نہ کرے وہ نہ کرے, یہ سیاسی ایشوز ہیں. مگر ڈیم جو ہے اگر بننا ہے دا بیسٹ ڈیم پاسبل از کالا باغ. اگر یہ آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ایک دوسرے کو مطمئن کر لیا جائے اور ایسا میکنزم بنا لیا جائے جس میں سب میں اعتماد ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ جی یہ آئی پی پیز, دیکھیے دنیا میں آئی پی پیز تو ہیں نا, فرنس آئل کے طریقے سے آئی پی پیز کول فائرڈ پلانٹس ہیں, فرنس آئل فائرڈ پلانٹس ہیں, اور اب تو گیس از دا نیو تھنگ. ہم نے بھی اب قطر سے گیس لے رہے ہیں, ہماری اپنی گیس ریزروز تو گر رہی ہیں, مگر کل کو ہماری گیس ریزروز شاید ہمیں نئی گیس مل جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں دا ریئل سورس آف انرجی ان دا فیوچر ول بی not so much dams because requirement بہت بڑی ہے, اور and not even IPPs, it will be gas, اور وہ گیس کے IPPs ہوں گے, پاور پروجیکٹس وہ بن سکتے ہیں یوزنگ گیس. اب بھی جو فرنس آئل استعمال کر رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چینج کریں اپنی پروڈکشن آف پاور, اس کو گیس کی طرف چینج کریں اس کو, اور وہ ہو بھی سکتا ہے. تو امریکہ میں فار ایگزامپل شیل گیس نکل آئی ہے. آج کل تو ویسے ہی پیٹرول کی اور آئل کی قیمتیں گر رہی ہیں, سو فرنس آئل از بیکمنگ چیپر اینڈ سو از گیس اس کے ساتھ لنکڈ ہے برینٹ کے ساتھ. فار ایگزامپل ابھی جو ہم نے گیس خریدی ہے فرام قطر, اس کی قیمت گر گئی ہمارے لیے بیکاز وہ ایک رننگ فارمولا ہے, بیکاز برینٹ آئل کی قیمت گر گئی. تو دیٹ از دا فیوچر. پانی ڈیمز بہت دیر لگتی ہے, اس کے لیے پیسے بہت سے چاہیے ہوتے ہیں, فنڈنگ جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. اور پھر اب آپ نے چائنا کے پاس جا رہے ہیں تو چائنا کے بڑے ایکسپیرینسز ہیں ان ڈیمز. چائنا بنائے گا آپ کا ڈیم, مگر پھر چائنیز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, پیسے بھی وہی لگائے گا, بنائے گا بھی وہی, مزدور بھی ان کے ہوں گے کچھ حد تک, کچھ مٹیریل بھی وہیں سے آئے گا, کچھ ہمارا ہوگا, اور پھر ایک مونوپولسٹک پوزیشن ہے, بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو پھر ظاہر ہے وہ پھر اپنے ریٹس بنائیں گے, پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے. اس میں چائنیز پبلک سیکٹر بھی انوالوڈ ہوگا, چائنا کا چائنیز بینکس بھی انوالوڈ ہوں گے, چائنیز کمپنیز بھی انوالوڈ ہوں گی, پرائیویٹ سیکٹر کی یا سیمی پرائیویٹ سیکٹر کی جو وہاں کی کمپنیز ہیں. کمپلیکیٹڈ سی چیز بن جائے گی. اور اوپر سے یہ کہ آئی ایم ایف اور امریکہ جو جن کے پرابلمس ہیں چائنا کے ساتھ, اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی زیادہ چائنا کے ساتھ تجارت بھی بڑھے اور ڈیٹ پروفائل بھی بڑھے, وہ اوپر سے آپ کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں چائنا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. اور چائنیز بھی اپنی رسک پروفائل جو ہے اس کے لیے پھر ریٹ آف ریٹرن زیادہ مانگیں گے کہ پتہ نہیں کل کو کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ روک نہ دے, یہ نہ کر دے, وہ نہ کر دے. اس قسم کی کمپلیکیشنز ہیں. السلام علیکم سیٹ صاحب, کیا حال چال, ٹھیک ہیں؟ یہ کائنڈلی بتائیں جو امریکہ اور چین کے درمیان یہ کشمکش شروع ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے, تو یہ کہاں جا کے رکے گی؟ اور دوسرا یہ لداخ کے متعلق بھی تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو چائنا اور انڈیا کے درمیان چل رہا ہے اور پاکستان کا اس میں کیا رول ہے, یہ بات کہاں جا کے تھم رہی ہے, تھمنے کا نام بھی لے گی یا اب یہ ہر طرف سچویشن خراب ہی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ کووڈ سے پہلے سے خراب ہو رہے ہیں.
जब से जो डोनाल्ड ट्रंप आया है उसने एक तो ईरान के साथ तल्लुकात ख़राब कर लिए, यूनिलैटरली ट्रीटी जो थी जिसके अंदर सब इत्तेफाक के साथ ईरान के साथ एक ट्रीटी की थी न्यूक्लियर इशू के ऊपर, उसने रेनेगेट करके रेनेज कर दी, भाग गया वहाँ से, कहना हम नहीं मानते, और सैंक्शंस फिर से इम्पोज कर दी। इसी तरीके से चाइना के साथ तजारत के ऊपर बड़ी सख्ती कर रहा है। चाइना को कुछ तजारत के अंदर फैसिलिटीज़ मिली हुई थी कि जी आपके गुड्स इतने इस ड्यूटी पे आएंगे, हमारे गुड्स उस ड्यूटी पे जाएंगे अमेरिका की। अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और तो आते सार इसने आके टाइट करना शुरू कर दिया कि नहीं हम ये बंद कर देंगे, आपका वो कर देंगे, आप हमारी नौकरियां जो हैं जो हम यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं वो नौकरियां अब चाइना जा रही हैं बिकॉज आप प्रोड्यूस करके भेज रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये चीप पॉपुलैरिटी के लिए। और दूसरी तरफ इसके पीछे एक फलसफा भी है रिपब्लिकन पार्टी का कि चाइना एक इमर्जिंग पावर है, और आगे जाके लोग कहते हैं कि 10 साल के बाद या 15 साल के बाद ये अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा एज द सिंगल लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर ब्लॉक। और तीसरी चीज़ ये कि अब चाइना और रूस ने भी आपस में अपने तल्लुकात बहुत अच्छे कर लिए, और वो एक अलग एक ब्लॉक बनता जा रहा है जो कि अमेरिका के ख़िलाफ़। और चौथी चीज़ ये कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ डोनाल्ड ट्रंप के जो यूरोपियन एलाइज हैं वो भी उससे दूर हो रहे हैं। वो समझते हैं ये बेवकूफ़ आदमी, पागल आदमी है, यूनिलैटरल डिसीजंस लेता है, और हमें इसका ख्याल करना चाहिए, हर बात में हाँ में हानि मिलानी चाहिए। ख़ुसूसन जर्मनी जो है वो काफ़ी परेशान है, मगर इसमें बरतानिया और कनाडा भी जो है वो भी अब उन्होंने भी थोड़ा बहुत ख्याल करना शुरू कर दिया कि हर बात में हाँ में हानि मिलानी। और फ्रांस जो कि बड़ा करीब था अमेरिका के, वो भी थोड़ा सा सोचों में पड़ गया कि यार ये डोनाल्ड ट्रंप के अंदर तो बड़े मसले बन रहे हैं। तो ये यूरोपियन एलाइज इसके साथ खुश नहीं है, अमेरिका के अंदर लोग इसके साथ खुश नहीं है, चाइना जो है इसके साथ वो कशमकश शुरू हो गई, और कोविड के आके इसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ चाइना के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली जाए। इसलिए फिर आपने देखा कि वो कंस्पिरेसी थियरीज भी शुरू हो गई, वो कह रहे ये चाइना ने बनाया, एक्सपोर्ट किया है, वो कहते हैं कि नहीं ये तो अमेरिकन आए थे यहाँ, वो कर गए, गड़बड़ कर गए, एंड सो ऑन। तो चाइना के साथ अच्छे खासे टेंशन है। प्लस अमेरिका ने एक नया अलायंस बनाया हुआ है, पुराने अलायंस एक था उसको और तगड़ा किया है, इंडिया को खड़ा किया है चाइना के खिलाफ। एक जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनका एक अलायंस बनाया वहाँ, और उनको कहा कि साउथ चाइना सी और चाइना के साथ वहाँ ये ब्लॉकेट्स करें। चाइना ने उसको बाईपास करने के लिए अपने सी रूट्स को, बिकॉज वो थ्रेटन फील कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए ग्वादर तक एक रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव शुरू कर दिया ताकि अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ से अपना तजारत कंटिन्यू कर सके। तो इस किस्म की जियो पॉलिटिक्स हो रही है, अलाइनमेंट्स हो रही हैं। कोविड ने इसको आके शार्पन कर दिया बिकॉज वो फोकस कर दिया कि ये कोविड ये जो चाइना से ही निकला है। तो ये इस वक्त ये सिचुएशन में जाते जाते आपको ये बात बता दूं कि अभी एक G7 की मीटिंग होनी थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाई हुई थी वाशिंगटन में। उनका बेसिक मकसद ये था कि अपनी इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को थोड़ी सी हवा देनी, उसको अहमियत अपनी कि ये देखें दुनिया के सारे लीडर्स मेरे पास आए हैं, और उसके अंदर ब्रिटानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मगर रूस नो रूस को ऐसा। तो इन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चले जी ये करें आए जी G7 की मीटिंग करते हैं। अब हुआ क्या, G7 की मीटिंग के अंदर जर्मनी ने ना कर दी। जर्मनी ने कहा नहीं हम इस वक्त नहीं आना चाहते, आप इसको एक सियासी स्टंट बना रहे हैं, आप हमसे कंसल्ट नहीं करते, आपने यूरोप के साथ बिल्कुल कंसल्टेशन नहीं की जब आपने सारी जो ट्रैवल बैन लगा दिया फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, जो भी जा रहा था उसको बैन लगा दिया, हमसे बात ही नहीं की आपने। ये G7 के ऊपर भी आपने हमारे साथ एजेंडा ही नहीं डिस्कस किया, इसकी पूरी तैयारी नहीं की, ऐसे लगता है कि एक पोलिटिकल स्टंट कर रहे हैं आप। फिर आपने रूस को बुला लिए, रूस को किस तौर पर बुलाया, एज अ गेस्ट बुलाया। इन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन किया, देखा कि यहाँ प्रॉब्लम बन रहे हैं, अगर जर्मनी से कोई प्रॉब्लम हो रही है या बड़े लोग नहीं आ रहे तो मैं जल्दी से रूस को बुला लूँ, और फिर वो चाइना और रूस के जो अलायंस बन रहा है उसके अंदर कोई क्रैक करने की कोशिश करूँ, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूँ। उधर से जर्मनी नाराज़ हो गए, उन्हें फ्रांस वो नाराज़ हो गए हैं, कनेडियन नाराज़ हो गए हैं, यूके वाले नाराज़ हो गए हैं। वो कहते हैं हम नहीं चाहते कि पुतिन आए, G7 में उसका क्या लगा, ये तो हमारा एक वेस्टर्न ब्लॉक है। तो इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं वहाँ। तो अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप ने आके ये सारे जो पुराने अलायंसेस थे ना उसको चेंज कर दिया है, और जो तजारती रूट से उनको उसके ऊपर नज़रसानी कर रहा है और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और सारी दुनिया इसके ख़िलाफ़ होती जा रही है, और अमेरिका के अंदर भी लोग इसके ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं। तो ये दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग ऑन द चाइना फ्रंट विज़-अ-वी डोनाल्ड ट्रंप। अस्सलाम वालेकुम नजम शेट्टी साहब, मैं आमिर अहमद बात करता हूँ टोरंटो से। सर ये शेख रशीद साहब, जो मैं कल उनका प्रोग्राम देख रहा था शाहज़ेब खानज़ादा के ऊपर,
مستقل وہ ایک طرح کا انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان کو ابھار رہے ہیں، بے اپنا بزدل کہہ کے جو لیڈر ہیں اپوزیشن کے، شہباز شریف کے سامنے آئیں، جیل چلے جائیں، جیل جانا چاہیے، جیل جا کے عزت بڑھتی ہے. یہ اتنا مطلب سوال کہتے ہیں نا، وہ سوال گندم جواب چنا. شاہ زیب صاحب سوال کچھ اور کرتے ہیں، جواب کچھ اور. اور میں تمام پروگرام شیخ رشید کے غور سے دیکھتا ہوں، تو جو سوال ان سے کیا جاتا ہے وہ سوال وہ جواب کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں، کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل جاہلوں والی گفتگو ہوتی ہے وہ. اور مطلب سن کے پتہ نہیں کوئی فٹ پاتیا ہی مطلب محسوس ہوگا اس سے. اور پھر آگے سے بڑے فخر سے بولتے ہیں کہ میں نے 7 سال جیل کاٹی ہے. تو کم سے کم ہمیں آپ یعنی کہ ہمیں بتائیے کہ 7 سال جیل انہوں نے کب اور کہاں کاٹی ہے، کون سی جیل میں رہے 7 سال تک یہ؟ اچھا، عرض یہ ہے کہ شیخ صاحب بہت سی باتیں کرتے ہیں. شیخ صاحب بڑے ویل انفارمڈ آدمی ہیں. یہ غلط فہمی ہے آپ کی کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں وزن نہیں ہوتا. ان کی باتوں میں بڑا وزن ہوتا ہے، وہ بڑی اندر کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں. اور اس کا بالکل ایک سمپل ریزن ہے، اور وہ خود بھی اسے تسلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے تعلقات پنڈی کے ساتھ ہیں، مجھے وہاں سے پتہ چلتی رہتی باتیں، کیونکہ میں ان کا آدمی ہوں. میں تو ایک بندہ ہوں کیبنٹ کے اندر، مجھے انہوں نے بھیجا ہے، اور میں ساری میری خبر وہاں سے ہوتی ہے. تو ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کا تعلق پاورفل فورسز کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے لوگ ان کی طرف جاتے ہیں. اور پھر بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں اور بڑے پریڈکشنز بھی کرتے ہیں. اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. دیکھیے ہز ماسٹرز وائس. تو شیخ صاحب نے ریلیونٹ رہنا ہے. شیخ صاحب بڑے پاپولر ہیں ٹی وی کے اوپر، تو آپ ان کو اس طریقے سے انڈرمائن نہ کریں. ان کی باتوں میں بڑا غور سے دیکھ سننا چاہیے آپ کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ اس کے اندر آپ کو بڑی ہنٹس مل جاتی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، یا پاورز دیٹ بی کیا سوچ رہے ہیں، یا عمران خان کیا سوچ رہا ہے. یہ ان چیزوں سے ہمیں تو بہت کچھ ملتا ہے ان سے. اور ظاہر ہے کچھ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے ایز اے پولیٹیشین ان کو جو کہا جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ کرتے ہیں، مگر آپ انہیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. تھینک یو.